بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 39ویں رکوع کی ایک ہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی آیات کے بارے میں مختلف طریقوں سے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ کہیں فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی ایسی کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں کہ سمجھنے والے کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اگر غور و فکر کریں۔ کہیں فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ اس قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے لبریز ہیں۔ حکمت ہے اللہ کی اس کتاب کی آیات میں۔ تو اسی طرح سے ایک حکمت کی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی ہے، اور بڑی طویل آیت مبارکہ ہے، یہ کوئی 17-18 سطروں پر مشتمل ہے، لیکن بات آسان ہے، آسانی سے سمجھنے آنے والی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمى، ایک خاص میعاد کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی دو باتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ ایک تو یہ ہے کہ قرض کا لین دین جو ہے وہ مقررہ میعاد کے لیے ہونا چاہیے، میعاد کا تعین ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کو ضبط تحریر میں لاؤ۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور بے اعتمادی سمجھا جاتا ہے۔ جب آپس میں دوست عزیز کوئی قرض کا لین دین کرتے ہیں تو بس ایسے دست بدست کر لیتے ہیں، کوئی نہ تو مدت کا تعین کرتے ہیں نہ ہی ضبط تحریر میں لاتے ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں اہم ہیں۔ فاکتبوہ، بس اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو کاتب ہے وہ عدل کے ساتھ تحریر تیار کرے، عدل کے ساتھ لکھے، یعنی یہ ذمہ داری ہے لکھنے والے کی۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنے پڑھنے کا علم بخشا ہے تو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ جب اسے بلایا جائے، لکھنے کے لیے کہا جائے، تو اللہ نے جب اس کو لکھنے پڑھنے کی اس کو استطاعت دی ہے تو اس کو لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمہ حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ املا کرائے، وہ تحریر لکھوائے، اور دوسرا دینے والا وہ اس کو سنے، اس کو دیکھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور قرض لینے والے کو اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو یہ تحریر لکھوانی چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔
کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ نادان ہو، صفیحًا نادان ہو، او ضعیفاً یا بوڑھا ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا املا کرانے کی اس میں اہلیت نہ ہو، فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر چاہیے کہ اس کا جو ولی ہے وہ عدل کے ساتھ املا کرائے، وہ تحریر لکھوائے، یعنی جو اس کے ساتھ اس کا سرپرست ہے وہ تحریر جو ہے وہ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بھی کر لیا کرو، 2 مردوں کو گواہ بھی کر لو اس تحریر پر۔ فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد تم میں سے میسر نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ ہے تو گواہ بھی مسلمان ہونے چاہیے، بہتر یہ ہے۔ تو اگر 2 گواہ میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ممن ترضون من الشہداء، جن کی گواہی مقبول ہو تمہارے درمیان، یعنی جو بااعتماد ہوں، 1 مرد 2 عورتیں، ان کی گواہی کر لو۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، یعنی عورتوں میں بھولنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ کر لو جن کی گواہی مقبول ہو تمہارے درمیان، اور یہ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دیں۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور جب کسی کو گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو آمادہ ہو جانا چاہیے گواہی کے لیے۔ ولا تسعموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں سستی مت کرو، الی اجلہ، ایک خاص مدت تک کے لیے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب اس کی تحریر تیار کرنی ہو تو اس میں تساہل نہ کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی بر انصاف ہے، یعنی انصاف کے زیادہ قریب ہے یہ، اور انصاف قائم رکھنے کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس کو ضبط تحریر میں لاؤ اور گواہ بھی اس پر کر لو۔ اللہ ترتابو، کہ کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، البتہ وہ لین دین تم جو روزمرہ دست بدست کرتے ہو، اگر اسے ضبط تحریر میں نہ لاؤ، فلیس علیکم جناح، تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دست بدست ہم لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس پر تحریر لکھوانا، گواہ کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے ہم کوئی چیز لیتے ہیں کہ بھئی یہ 10 روپے کی برف دے دو، تو اب یہ معاملے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو لکھا جائے، اس پر گواہ کیے جائیں، یعنی یہ دست بدست لین دیں۔ یا کوئی شخص کہتا ہے یار ایک 20 روپے مجھے دینا، مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، تو ایسے معاملات میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن جب کوئی تجارتی لین دین کرنے لگو تو اس پر گواہ کرو، اس کو ضبط تحریر میں لاؤ، جیسے کہ ہم مکان پلاٹ کو خریدتے ہیں تو رجسٹری تیار کرتے ہیں، اس پر گواہ ہوتے ہیں، یعنی یہ طریقہ ہے۔ اور ایک یہ طریقہ بھی بڑا اچھا ہے، ہم بڑے بڑے اسٹوروں سے جب خرید فروخت کرتے ہیں تو کیا ہے، ایک کیش میمو تیار ہوتا ہے، اس میں سارے آئٹم لکھے جاتے ہیں، ریٹ لکھا جاتا ہے، قیمت ہوتی ہے، ٹوٹل بل بنتا ہے، کہ اگر کسی چیز کو واپس کرنا ہو، تبدیل کرنی ہو تو بڑی آسانی رہتی ہے، دکاندار پہچان لیتا ہے، ہاں یہ میرے ہاں سے خریدا ہوا ہے، اتنے میں خریدا ہے، یعنی کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ ولا یزار کاتب ولا شہید، اور یہ بھی یاد رکھو لکھنے والے کو اور گواہ کو ستایا بھی نہ جائے، روز روز ان کو بلایا جائے، تنگ کیا جائے، اس میں بھی احتیاط کرو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بھی گناہ کی بات ہے کہ کسی کو ستانا، لکھنے والے کو وہ بھی کہے کہ اچھا میں لکھ کے پھنس گیا اس معاملے میں، اور اس طرح سے گواہوں کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، یعنی تمہاری آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل آیت میں
بڑی پرحکمت بات جو ہے ہمیں رکھی ہے، ہمارے لیے آسانی اس میں پیدا ہوتی ہے کہ ضبط تحریر میں جب کوئی چیز آ جائے تو پھر فریقین کے درمیان معاملہ آسان رہتا ہے، اور وہ ایک گواہ کی صورت میں جو ہے ایک اچھی دستاویز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔